بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مطلب کوش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت، اس کا نظام الیکشن، قرآن حکیم اور 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 20 پیش خدمت ہے۔ اسلام سلامتی کو سمجھنے، سلامتی کی زندگی گزارنے، سلامتی کے اعمال کو تقسیم کرنے، مخلوق خدا کو سلامتی کے عمل کی خوشبو سے معطر کرنے، انسانیت کے لیے بے ضرر اور منفعت بخش ہونے، خالق کی مخلوق کو خالق کی نگاہ سے دیکھنے کے شعور کو فروغ دینے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ حسن خلق کے دستور حیات کی خوشبو سے معطر کرنے، دنیا کی بے ثباتی کے درس کو عام کرنے، قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات کی حدود و قیود کی روشنی میں زندگی گزارنے، خیر و شر، حق و باطل میں تمیز کرنے، حق کا ساتھ دینے، باطل کے خلاف جہاد کرنے، پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کے چراغ روشن کرنے جیسی خوبیوں کو فروغ دینا، اسلامی تہذیب کو بحال کرنا از حد ضروری ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، گورنر، چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف فوجی کمانڈر، چیف سیکرٹریز کی تنخواہیں 12 لاکھ سے لے کر 18 لاکھ تک، سرکاری سہولتیں 50 لاکھ سے لے کر 2 کروڑ تک، سپاہ، معلم، کلرک کی تنخواہ 25 تا 30 ہزار تک، بنگی کی تنخواہ 18 تا 25 ہزار تک۔ تنخواہوں کا تضاد اسلام کے دستور حیات کے خلاف بغاوت اور کفر ہے۔ ان اعلامی روحانی صفات کے حصول کے لیے صرف جناب سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی نظام جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے ایسے کردار جو دینی خوبیوں سے مالا مال، امانت و دیانت، اخوت و محبت، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف، اعلیٰ اہلیت، سادہ اور سلیس، مختصر ضروریات حیات، محنت و ہمت کے پیکر، دنیا کی بے ثباتی کے عارف افراد کا چناؤ، یونین کونسل، تحصیل، ضلع سے لے کر وفاق تک ایسے افراد پر مشتمل منتخب نمائندگان کے سپرد نظام مملکت کیا جاتا ہے جو قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات کی روشنی میں اسلام کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک کو شہر مدینہ جیسی ریاست تیار کرنے کی سوجھ بوجھ اور اعلیٰ اہلیت کے حامل ہوں۔ حق حاکمیت، حق احتساب بھی ووٹر کے پاس ہوتا ہے۔ وہ پوچھ سکتا ہے کہ شو اور شرٹ کیسے بنا ہے۔ یونین کونسل کے ممبر سے لے کر صدر مملکت تک اس کا جواب دہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھو جب فرزندان اسلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ سے مدینہ ہجرت کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کے کفر کے آمروں، بادشاہوں، ڈکٹیٹرز، شداد، حامان، فرعون کے ظلم و جبر کی زنجیروں کو پاش کیا، انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کیا، دور جہالت کو ختم کیا، انسانیت کو نظام خلافت کی اسلامی روحانی روشنیوں سے نوازا، مخلوق خدا کو راہ راست کی منزل کا مسافر بنایا، انسانی عزت و حرمت کو حیات جاودان بخشی، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف سے معاشرہ کی آبیاری کی، ادب انسانیت، خدمت خلق، امانت و دیانت کے کردار و صفات، اخوت و محبت، اسوہ حسنہ، حسن خلق، انسانیت کے لیے بے ضرر، منفعت بخش، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف، عفو و درگزر، اظہار و نثار کی تعلیمات، اخلاقیات کی شمع روشن کی، دنیا کے ظلمت کدہ میں نہ بجھنے والے رشد و ہدایت کے چراغ جلائے،
پاکستان کے حصول کی خاطر دوران ہجرت 3-4 لاکھ فرزندان اسلام کی شہادتوں کا خون، 3-4 لاکھ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بالجبر چھیننے، ان کو یرغمال بنا لینے، ہندو سکھوں کے گنڈوں کا ان بے بس مظلوم مجبور مسلم امہ کی مستورات کو ذہنی جسمانی روحانی تشدد ہر قسم کی اذیتوں سے گزارنا، سسک کر زندگی موت کی کشمکش کے لمحات ان کا گزارنا، ایک ایسی دل سوز آپ بیتی ہے جن کو الفاظ بیان کرنے سے قاصر، اور ان کی درد بھری آہیں دل سوز سسکیاں فضاؤں میں پھیلی اور زیر زمین دفن ہیں۔ انگریز کے پروردہ ملکی غدار 5-6 ہزار جگیردار ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل فوج شاہی، افسر شاہی، منصب شاہی کا شاہی طبقہ، ان کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کا تعلیمی نصاب، قومی زبان اردو کی بجائے انگریزی زبان کی سرکاری بالادستی، اس کے اسکالر تیار کرنے والے ایتیسن نما انگلش میڈیم شاہی اخراجات والے تعلیمی ادارے جن کو پاکستان بننے کے بعد ختم کرنا تھا، انہی مجرموں نے ان کو جاری رکھا۔ ان سے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے حکومتی اسکالر کا تیار کرنا، ان کا پاکستان پر حکومتی اجارہ داری جاری رکھنا، انگریز کے مفتوحہ ملک کے 23 کروڑ فرزندان اسلام کو جگیردار فوجی حکومتی طبقہ، ان کا افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کا شاہی طبقہ کے کفر کے درندوں کا انگریز کی طرح ان 23 کروڑ کسانوں مزدور کی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی دولت کو لوٹ لینا، ان کے پیدا کردہ وسائل خزائن زرع مبادلہ چھین لینا اور ان کو محروم کرنا، ان کو بے روزگاری، تنگ دستی، غربت، بھوک، ننگ کی چتا کا ایندھن بنانا، تعلیم، علاج، معالجہ، بنیادی ضروریات حیات سے محروم کرنا ظلم عظیم تھا جو آج بھی جاری ہے۔ اہل وطن 23 کروڑ کسانوں مزدور کو مغربی جمہوریت کے نظام حکومت کے کفر کا قیدی، پاکستان کو جیل بنانا، شاہی تنخواہیں، لاکھوں شاہی ایوان، ان گنت شاہی رہائشیں، لاتعداد شاہی ادارے، بے شمار شاہی مراعات، کھربوں کی لاکھوں قیمتی گاڑیاں، کھربوں کا پٹرول، ان مجرموں کا جرائم کو جاری رکھنا، سرکاری کلبوں کے شراب و زنا کے کلچر کو پھیلاتے جانا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا افسر شاہی کے غلام محمد کو 1951 تا 1953 تک گورنر جنرل لگانا، پھر فوجی کمانڈر سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا مل کر بالجبر استعفیٰ لینا، لندن ملک بدر کرنا، اس کی جگہ سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنانا، پاکستان کو فوج کے حوالے کرنا، چیف جسٹس منیر کا ہر جرم کو جائز قرار دینا اس کے فرائض کا حصہ بن گیا۔ نہریں، سڑکیں، ڈیم، پاکستان کی 7 لاکھ فوجی سپاہ کے والدین، کسان و مزدور تعمیر کریں۔ یہ مجرم 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین آپاسی اسکیم کے تحت 23 کروڑ کسانوں مزدور کی بجائے ملک بھر کے جنرلوں، کمشنروں، ججوں جیسے مجرموں میں تقسیم کر دیں۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان انگریز کی بجائے آج خود وائسرائے پاکستان بن بیٹھا، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، منصب شاہی کو حکومتی ایوانوں کا قلمدان مہیا کرنا 1951 تا 1958 تک، جسٹس منیر کا ہر جرم کو قانون بنانا، پاکستان کے بانی ممبر لیاقت علی خان کو شہید، 6 وزیر اعظم کو بالجبرت مستعفی اور سیاست سے بلیک لسٹ کرنا، اس مجرمانہ طریقہ کار کے ذریعے اسلام کے نفاذ کا دروازہ بند کرنا ان سب کی بقا کے لیے ضروری تھا، آج بھی ہے۔ اہل وطن، عوام فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ 1958 کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے مارشل لا لگا کر فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو مار پیٹ کر گورنر جنرل کے عہدہ سے فارغ اور ملک بدر کر دیا۔ ڈکٹیٹر ایوب خان نے پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب اکبر بگٹی کو حکومت کا حصہ بنایا۔
جن کی جگیریں ضبط کرنی تھی ان کو حکومت کا حصہ بنا لیا. عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اس نے جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یہاں کے سپرد کر دی. فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے 1951 تا 1958 تک افسر شاہی فوج شاہی کو گورنر جنرل لگا کر ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم کو حکومتوں سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کرتا رہا. انگریز کی بجائے پاکستان 4 فوجی ڈکٹیٹر ان کے افسر شاہی فوج شاہی منصب شاہی کی زیر کمان سیاسی جماعتوں کی باقیات کی ملکیت بن چکا ہے. فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا جگیردار ٹولہ یا یہاں کی پیپل پارٹی کا مسٹر بھٹو، ان کا ملک دو لخت کرنا، 1 یونٹ توڑنا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران کی تعداد بڑھانا، ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون کا نواز شریف، پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف کا چودھری شجاعت، ان کی باقیات کی تحریک انصاف کے قمر جاوید باجوہ کی عمران خان کی تحریک انصاف، جس میں پرویز مشرف کے پرویز الہی کے 31 کیبنٹ ممبران، 88 ججز، NRO اور 51% حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کو ختم کر دو. 1 یونٹ کو بحال، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے اضافی ممبران کو ختم کر دو. ملک کا قرض بھی اتر جائے گا، سیاسی خانہ جنگی اور حکومتی ڈاکے بھی بند ہو جائیں گے اور ملکی خزانہ بھی بڑھ جائے گا. اسلام کا نفاذ کر دو، پاکستان سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بن جائے گا. یا اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین.